اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، اس وقت میں موجود ہوں کربلا معلیٰ میں۔ پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ رمضان کی یہ خاص تاریخیں ہیں جو کہ گزر چکی۔ شب قدر اور آخری عشرہ ہم نے کربلا معلیٰ میں گزارا اور آج ہم عید منا رہے ہیں۔ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے یہ خاص راتیں، خاص دن ہمیں کربلا معلیٰ نجف اشرف میں گزارنے کا موقع دیا۔ ہم آج بات کریں گے صبر پہ۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، ذاکرہ نجمہ عابدی صاحبہ اور ایڈوکیٹ سیفی علی خان صاحبہ۔ دونوں مہمان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں قائم ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے کہ انہوں نے مصروفیت میں سے وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور ٹائم دے رہی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہے صبر، کہ کربلا میں آ کر ہمیں صبر ملتا ہے کرنے کو۔ ہم مولا حسین کے صبر پر روتے تو ہیں، کیا ہم خود بھی صبر کرتے ہیں؟ زیارتوں پر کس طرح ہم صبر کرتے ہیں؟ تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ نجمہ عابدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت آپ کو ایک تو پہلے میں قائم ٹی وی کی جانب سے اور تمام اپنے دیکھنے والوں کی ناظرین سے مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ زیارت آپ نے کی کربلا کی، عراق نجف کی، اور عید کے ان خاص دنوں میں آپ یہاں موجود ہیں، تو آپ بہت شکریہ مجھے عزت دینے کا، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مولا حسین کی کہ میری دلی خواہش تھی کہ میں ایک رمضان میں گزار چکی ہوں یہاں پر، لیکن وہ کافی سال پہلے کی بات ہے، اور اب بہت عرصے کے بعد پھر یہ رمضان مجھے یہاں نصیب ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو اور شب قدر ہو اور مولا حسین کا حرم ہو، بس اس سے زیادہ جنت میں اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ واہ واہ، اور سبحان اللہ۔ نجف اشرف میں مولا کی شہادت ہو، یا شہادت کی شب میں ہم کوفے میں تھے، وہ منظر قیامت منظر وہ کبھی بھلا نہیں سکتے، اس لیے کہ جو قیامت اس دن ٹوٹی تھی، اور مولا کے بچوں کا صبر، سب سے پہلے مولا نے فرمایا تھا کہ صبر کرنا۔ مولا کی وصیت بھی صبر کی ہی تھی۔ وہ ہمیں سبق سکھایا اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم کیسے ہیں، ہم میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن خدا نے جتنی عبادتیں ہمارے اوپر واجب کی ہیں ان سب کی بنیاد صبر ہے۔ اگر ہم صبر کر لیں گے تو ہماری عبادات قبول ہو جائیں گی اس کی بارگاہ میں۔ جب ہم صبر نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ثواب ہمیں نہیں مل پاتا۔ جب ہم روزے میں صبر نہیں کرتے، ٹریفک میں تیزی کے ساتھ گاڑیاں چلاتے ہیں، اسکوٹر بھگاتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں اور دوسری اللہ کی مخلوق کا خیال نہیں کرتے، تو اس وقت ہم اپنے سارے ثواب کو فائدہ بھی نہیں ہے، وہ سب ثواب ہم کھو رہے ہوتے ہیں۔ کاش کہ یہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ ہر عبادت میں صبر لازمی شرط ہے۔ یہاں پر آنے کے لیے یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو خود کو تیار رکھیں اس بات کے لیے کہ مجھے تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اس لیے کہ یہ اس بادشاہ کا دربار ہے، اس شہنشاہ کا دربار ہے کہ جس نے صبر کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر دی رہتی دنیا تک کے لیے، اور ایسا صبر دکھایا کہ 1,24,000 انبیاء نہیں دکھا سکتے تھے۔ سب کے سامنے پیش کی گئی کربلا، لیکن کسی نے منظور نہیں کی، اس لیے کہ وہ اتنا صبر نہیں کر سکتے تھے، اور وہ صبر کا پہاڑ مولا حسین نے اٹھایا۔ اور جب یہاں پر ہم آئیں تو ہمیں سب سے پہلے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، اور جب مولا حسین کی مصیبتیں یاد ہم کریں تو ہر مصیبت میں صبر ہے، ساتھ چل رہا ہے۔ مولا نے پلٹ کے یعنی ایسا کوئی وار نہیں کیا کہ جو اسلام پر وار ہو۔ اسلام کے دشمنوں کو مارا ہے انہوں نے، دین کو بچانے کے لیے جنگ کی ہے، لیکن اگر مولا چاہتے تو نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن صبر کیا اور اپنی وہ قوت نہیں دکھائی جو ان کو خدا نے دی ہوئی ہے، بلکہ صبر کیا اور ہر مصیبت کو اپنے اوپر سہ لیا تاکہ آنے والی نسلوں کو صبر سکھا سکیں۔ اور صبر جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے کہ میرے خیال میں مولا سے دعا کرنی چاہیے، مولا ہمیں صبر کرنا سکھا دے۔ بے شک بہت آپ کا شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوسری مہمان ایڈوکیٹ سیف علی خان صاحبہ موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور ٹائم دے رہی ہیں ہمارے اس پروگرام کے لیے۔
بہت بہت آپ کا شکریہ ہماری قائم ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے. مولا حسین کے صبر کا ذکر کیا کہ وہ مولا حسین ہے جو کہ نفس مطمئنہ ہے، انہوں نے اتنا سفر. اور دیکھیے صبر کرنا اختیار ہوتے ہوئے صبر کرنا. کیا آپ چاہتے تو پانی تو شہزادہ علی اصغر بھی اگر اپنی ایڑیاں رگڑتے تو چشمے پھوٹ جاتے. تو اختیارات ہوتے ہوئے صبر کرنا یہ بہت بڑی منزلت ہے. صبر کیا میرے مولا عباس نے. جو مولا کو ضربت لگی اور عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ کے لے کے آئے تو مولا نے مولا عباس کو یہ آواز دی کہ عباس. تو مولا عباس کا جو ہاتھ تھا وہ اپنا ایک قبضہ تلوار پہ گیا کہ شاید مولا حکم دے گے کہ اس کی گردن اتار دو، لیکن مولا نے کہا کہ عباس وہ شربت تم اسے پلاؤ. تو یہ کتنا بڑا صبر کا امتحان ہے کہ میرے مولا عباس نے اتنا حسرتیں کہ یعنی امام مولا حسن کے جنازے پہ تیر برسے تو مولا عباس نے صبر کیا. ضربت مولا علی مشکل کشا کو لگی، میرے مولا عباس کو صبر کا ہی کہا گیا کہ صبر کریں. کربلا میں بھی ساری تو صبر کیا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے قبضہ اختیار میں سب کچھ تھا اور انہوں نے صبر کیا. ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور پھر بھی ہم صبر نہ کریں کہ نہیں ہم یہی کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، تو پھر ہم نے سیکھا ہی نہیں. زیارات کرنا اور زیارات کو سنبھالنا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. مولا نے آپ کی زیارات قبول کی اور آپ کے اندر وہ جو مثبت چینج آیا ہے وہ آپ کی قبولیت کا جو ہے وہ ایک سائن ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم زیارت کرتے ہیں اور ہم میں کچھ چینج آتا ہے تو ہماری زیارت قبول ہے، ورنہ زیارت قبول نہیں ہوئی، بس ہم گھوم پھر کر واپس چلے گئے. جی آپ کیا کہیں گی اس بارے میں کہ ہم یہ جو کربلا مولا میں زندگی گزارتے ہیں اپنی، تو کیا ہم یہاں سے صبر سیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتی ہیں کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان میں صبر آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں، صبر نظر نہیں آتا. اور میرے خیال میں یہ جب آپ زیارت کا سفر کریں نا، یہ اس سے پہلے کرنے والی تیاری ہے. اس سے پہلے کہ آپ سوٹ کیس اپنا پیک کریں، خود اپنے اندر صبر کو پیک کریں تاکہ آپ جب یہاں پہنچیں تو وہ صبر اختیار کیے ہوئے ہوں اور آپ کو جب کوئی تکلیف پہنچے تو آپ اس کو درگزر کر جائیں. اور یا اگر بہت شدید تکلیف پہنچی ہے نا تو اپنے مولا سے کہہ دیں کہ مولا مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں. اور آپ کسی سے نہ بدلہ لیں اور نہ کوئی جواب دیں. تو جب آپ یہ سب چیزیں کر لیں گے تو آپ کی زندگی میں خود ایک تبدیلی آئے گی اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کی زیارت قبول ہو گئی ہیں. جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں نا کبھی تو ہمارے دل کو ایک عجیب اطمینان ہوتا ہے، اور یہ ہر مرتبہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اطمینان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو چکی ہے. بے شک. تو صبر ہی بنیاد ہے ہر عبادت کی، اور مولا سے اپنے لیے صبر مانگنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم صبر نہیں کریں گے زیارت قبول نہیں ہوگی. اور زیارت قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت کے حقدار ہیں. آپ جنت کے حقدار ہو کے جنت میں ہم یہ مانگتے ہیں نا کہ مولا کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے. جو اتنا صابر امام ہو، آپ اس کے قریب رہنے کے لیے اتنا سا بھی صبر نہ کر پائیں تو کتنی عجیب بات ہے. کتنی عجیب بات ہے. بے شک. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تو اہل بیت کے بچے نے اپنے صبر کا مظاہرہ کیا. کربلا کا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں چھوٹے سے لے کے 6 مہینے کے بچے سے لے کر اور بزرگ ہستیوں نے یہاں پر ایسا صبر کا مظاہرہ کیا کہ ہمارے پاس ہر چیز کی اگزامپل ہے. ہاں، اور اگزامپل انہوں نے ایسی قائم کی ہے کہ کوئی 1,24,000 انبیاء میں سے بھی کوئی بھی نہیں کر پایا. اس لیے کہ کربلا سب کے سامنے پیش کی گئی لیکن قبول صرف مولا حسین نے کیا. اور ایسا صبر کا معیار بلند کر دیا کہ اب انبیاء بھی اگر مقابلہ کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر پائیں گے. ہمیں تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے تاکہ ہماری آخرت تو بخیر ہو جائے. بے شک بے شک. اچھا، میں ایڈوکیٹ صاحبہ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک ہم نے آپ کا پروگرام بہت ہی فیمس ہوا تھا، بہت ہم نے دیکھا تھا اور آپ نے بہت ہی خوبصورت جملے کہے تھے اور وہ یادگار تھے اور وہ مطلب سنہری قلم سے سمجھنے لکھے گئے تاریخ میں. تو وہ آپ نے جو پروگرام کیا اس میں جب آپ نے بولا بیوی کے حق میں، تو وہ کیا وہ تھا آپ نے جب یہ سلسلہ شروع ہوا؟ جی، وہ چائلڈ ابیوز کے اوپر ایک پروگرام تھا اور ایام فاطمیہ بھی چل رہے تھے. تو مجھے بار بار کیونکہ میں جاتی رہتی ہوں ٹی وی چینلز پہ اپنی قانونی رائے دینے کے لیے، اور جو بھی آرڈیننس نئے آتے ہیں یا کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے بلاتے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، قانونی پہلو کیا ہے. تو اس پروگرام میں گئی تھی تو
وہ بار بار ان کا ایک ہی سوال تھا جی عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، آوازیں لگتی ہیں، دیوانی کیس اتنے چلتے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز کے اندر فیصلہ نہیں ہو پاتا، آخر میں جو ہے وہ ایکیوز چھوٹ جاتا ہے. تو اسی کے جواب میں نے جواب دیا تھا. میں نے کہا جنہوں نے جس ہستی نے نظام عدل آپ کو دیا، جب ان کی ہی بیٹی انصاف لینے گئی اور ان کو انصاف نہیں ملا اور جو ہے ان کے گواہوں کو بھی چھٹلایا گیا، تو پھر ہمیں اور آپ کو ہم کیا چیزیں ہیں؟ ہم تو بہت ہی گنہگار لوگ ہیں، ہمیں کیا انصاف ملے گا؟ جو یہ اتنا بڑا کیس چل رہا ہے اور پھر اب پھر دوبارہ سے بھی اوپن ہوا. بی بی سیدہ کا احسان ہے، اور میں تو جتنے سجدے کروں میرے لیے وہ کم ہے کہ بی بی نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام جو ہے وہ منسلک کر لیا. اس سے بڑا اجر مجھے لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ مجھے اور اجر کیا ملے گا؟ اس سے بڑا اجر کیا ہے کہ کائنات کی سب سے عظیم خاتون سردار جنت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حجاب اللہ، اور سردار جنت کے جو سرداران ہیں ان کی والدہ، تو وہ ان بی بی کے نام کے ساتھ میرا نام آ جائے تو مجھے تو اس سے بڑھ کے کیا اجر چاہیے؟ کوئی اس سے بڑھ کے تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اور لوگ بات بھی نہیں کرتے، اور آپ نے تو ایک بڑا نہیں، اور کر کے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر اسٹینڈ لیا. دیکھیں ایک ہوتے ہے کہ آپ نے بات کر دی، اس کے بعد آپ ٹریک سے ہٹ گئے یا کوئی کمپرومائز کر لیا یا کمپرومائز آپ ہو گئے. میں تو آج تک کمپرومائز نہیں ہوئی، اور میں آج بھی کہتی ہوں میں نے جو کہا ہے وہ بابانگ دہل کہا ہے، اور اس کو میں پروف کروں گی. آ جائیں کورٹ میں کیس چلا لیں، سپریم کورٹ چلنا ہے وہاں چلیں، آ جائیں. بلکہ میں نے تو اپنی جب بیل کنفرمیشن تھی تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس تھا میرا کیس، تو انہوں نے جب وہ جملہ پڑھا تو کہنے لگی کہ یہ تو فدق کے بارے میں ہے. میں نے کہا جی مجھے آئی ایم ہیپی کہ لوگ اب اس چیز جملے سے ہی فدق سمجھ رہے ہیں، تو میرے لیے یہ بڑا اعزاز ہے. کیونکہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا، دوسرے جو فقہ ہیں والے کہتے تھے کہ جی یہ پروپیگنڈا ہے، کوئی کچھ ایسا ہوا ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا ایٹ لیسٹ میں نے کہا اب یہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ ہوا تھا، بی بی گئی تھی اور انصاف نہیں ملا. میرا بھی یہی کیس ہے. تو میں نے کہا جب 45 سال کے بعد آپ بھٹو کا کیس کھول سکتے ہو تو پھر جو ہے کھول لیجئے بی بی سیدہ کا بھی. ہم بھی آ جاتے ہیں اپنی کتابیں اٹھا کے، ان کو بھی بلا لیجئے، بلکہ ہم انہی کی کتابوں سے ثابت کر دیں گے. تو میں نے کہا یہ تو اس کے اوپر انہوں نے رپلائی کیا جج صاحبہ نے. انہوں نے کہا نہیں، ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم اس قابل تھوڑی نہ ہیں کہ ہم بی بی سیدہ کا کیس جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہم کریں گے، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں. تو خیر وہ پھر میجسٹریٹ کے پاس میرا ٹرائل ہے، اس کے پاس بھی انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کیا ہے. تو وہ دوبارہ اس نے ایف آئی آر جب پڑھی تو پھر میں نے دوبارہ سارا کیس جو ہے فدق کا وہ سارا میں نے دوبارہ بتایا. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی بھی اسٹیج پہ اس کہے ہوئے سے بیک نہیں ہوئی، اور پورا کیس اور جس جج کے سامنے بھی چلایا وہاں سے کنٹروورشل کوئی ریمارکس نہیں آئے کہ جی نہیں یہ غلط کہہ رہی ہیں آپ. انہوں نے بھی سنا. جب سپریم کورٹ میں یہ کیس گیا تھا اشرف جلالی کی بیل کینسلیشن کا، اس وقت بھی میں نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ مجھے جج صاحب نے پوچھا کہ کیا کیس ہے، تو میں نے کہا یہ ان کا کیس ہے جن کو رسول اللہ بھی ام ابیہا کہتے تھے. تو وہ انہوں نے سر جھکا لیا. انہوں نے کہا دیکھیں جتنی سیدہ فاطمہ زہرا آپ کو محترم ہے، ہمیں بھی اتنی محترم ہے. تو یہ بی بی سیدہ کا احسان ہے. اب پتہ نہیں وہ کون سا کام لینا چاہتی ہیں مزید، اس کے لیے میں تیار ہوں. بی بی نے جو کام لینا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کے چینل کے توسط سے جو میرے یوتھ کے جو مومنین ہیں، جو عزادار ہیں، ماتمی ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہیں اس کے لیے کہ اس میں اس کاز میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو مجھے کسی بڑی تنظیم کی، کسی بڑے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو بس آپ اس جگہ پر بیٹھی ہیں اور مولا کے دربار میں بیٹھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے اس سے آپ یہاں سے اپنی تمام حاجات لے کے جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گی. ہماری بھی دعا یہی ہے کہ آپ کو آپ کی جو جیت ہے وہ جیت برقرار ہے انشاءاللہ. آپ آخر میں کوئی آپ کچھ میسیج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو، جو ہم یہاں پر عید منا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ اتنے دن گزارے یہاں پر، تو کچھ اگر آپ میسیج دینا چاہیں آخر میں. زندگی میں جنت پائی ہے کربلا آ کے، اور یقیناً خدا بھی یہی ہے، اس لیے کہ بعد کربلا خدا واپس نہیں گیا، مولا حسین کے پاس ہی ہے. اس نے ضرور مولا حسین سے یہ کہا تھا اے نفس مطمئنہ میری طرف پلٹ آ، لیکن مولا حسین نے بھی کہا کہ
अब तू मेरे पास आ वाह, वाह, बेशक वाह, मौला हुसैन सुभान के अल्लाह। पास ही खुदा है। वाह, तो वाह। जिसने हुसैन पा लिया उसने खुदा पा लिया। खुदा पा खुदा पा लिया, सब पा लिया, बस माशाअल्लाह। वही सब कुछ है, सब बेशक। कुछ मौला हुसैन है। अब बेशक। दुनिया में और कुछ भी नहीं है, बेशक बस ये रसूल का घराना है। बेशक बेशक। बेशक। और जिसने इसको पा लिया उसने खुदा को पा खुदा लिया। को पा लिया। बस जी, कामयाब और है। एडवोकेट साहबा, मैं इस सबसे बड़ी बात अभी लोगों से यही कहता हूँ कि हम इराक़ की ज़मीन पर जब आते हैं तो हम नजफ़ भी जाते हैं, काज़मेन भी जाते हैं, सामरा भी जाते हैं, लेकिन जब हम वापस जाते हैं तो हम कहते हैं करबला। हाँ, सिर्फ बिल्कुल। करबला को याद करते हैं। अभी भी हम जब यहाँ से निकलते हैं तो हर इमाम के हरम से होकर वापस अब जब हम करबला आ रहे होते हैं और जब करबला से वापस जा रहे होते हैं तो दिल मगमूम जो होता है वो सिर्फ हाँ, करबला बिल्कुल। छोड़ने के लिए छोड़ने के लिए होता है, एग्जैक्टली सिर्फ ऐसा। करबला ही याद और मैं रखना है, ऐसा है? मैं आपको ये बात बताऊं, अच्छा आपके पास ज़ियारत की किताब पढ़ी हुई है, अलविदाई ज़ियारत आप पढ़ते होंगे। जी, जी, मैंने आज तक नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी। लेकिन मैंने ये आज अहद तक है, मैं आपको बताऊं, ये अहद है। ये अहद है कि मौला दोबारा बुलाएंगे। अपना अकीदा है। तो मैं तो दुआए अलकमा पढ़ लेती हूँ ज़ियारत आशूरा के साथ, उसमें है कि दोबारा नसीब हो। मैंने कभी अलविदाई ज़ियारत नहीं अलविदाई नहीं पढ़ी। और पढ़ी। एक शेर जो है वो आपको सुनाना चाहूँगी बिल्कुल। कि ये दार मिसम को ईद का चांद लग रही है, उसे यकीन है कि फिर दोबारा अली मिलेगा। वाह, वाह, तो वाह, हम वाह, तो सुभान ये अल्लाह। तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, हम तो मीसम से मांग लें कि मीसम इतना सा दे दो, हाँ। कंबर से इतना सा दे दो मार्फत। वाह, वाह, हम उनसे क्या मांगे, वो तो बादशाह हैं। बेशक, हम तो उनके बेशक। नौकरों से मांगे कि आप हमें दे दो, तो वो नवाज देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान तो बस ये ऐसा दर है कि जितनी दफ़ा आएँ और तलब जन्नत इजाफा। का आप तसव्वुर करें तो आपको तसव्वुर में करबला ही आएगा। अल्लाह। बेशक आप जन्नत में यही महसूस करेंगे कि आप बैनुल हरमैन में फिर। बेशक ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमारे स्टूडियो में आई और इन ख़ास दिनों में इन ख़ास चीज़ों पर आपने रोशनी डाली। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मौला आप लोग को शुक्रिया बार आपको बार बुलाने ज़ियारत का। नसीब करें इलाही और आमीन, इसी तरह इलाही आप आमीन। ज़ियारत करें, इसी तरह ये शब कदर की रातें आप करबला में गुजारें इलाही और आमीन। ये अपनी फैमिली के साथ बार बार आपको ज़ियारत नसीब हो। और जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए भी हम उनके लिए दुआ भी दुआ करें है, कि वो बिल्कुल। उनको भी मौला मौला सबको जल्द भी हम हर बुलाए। पल इस जगह पर बैठकर जब हम यहाँ आते हाँ हैं जी। इन मकामात पे तो उन सबको याद रखते हैं, उन तमाम मरूमीन को याद रखते हैं जो दुनिया से बेशक। गुजर गए। हमारे तमाम जितने आबा अजदाद के तमाम की तरफ से ये हम ज़ियारत करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और मैं आप सब तमाम का बहुत बहुत आपको ईद मुबारक कहता हूँ। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ाबर रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा।